آج ظاہر ہے جمعہ کا دن ہے، سید الایام، اور سید الایام کے ان لمحات میں سید الانبیاء کے غلام کا تذکرہ پاک انشاءاللہ کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یوں تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے دامن کو عقیدت و محبت کے سچے موتیوں سے مالا مال کیا کرتے تھے۔ ہر صحابی کا، ہر غلام کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا ناظرین کرام اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک طریق تھا، مگر کچھ عشاقان کا انداز عشق و محبت بالکل منفرد، بالکل نرالا اور انتہائی انوکھا تھا۔ انہی مقدس نفوس قدسیہ میں سے ناظرین ایک مقدس ذات رازدار اسرار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو اسلام قبول کرنے والے چوہتے خوش نصیب ترین صحابی ہیں۔ یہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جانے والی باتیں ہیں ناظرین، کہ ذرا سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ اسلام قبول کرنے والے چوہتے صحابی آپ ہیں۔ السابقون الاولون کی دستار فضیلت آپ باندھے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ کے آپ انتہائی چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سکہ راویان حدیث کے بزم نشین اور مسیح الاسلام ہیں۔ جذب و مستی، دنیا سے دوری، فقر و قناعت، ایثار و بہادری کے پانی سے جن کے وجود کی آبیاری ہوئی، جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جو اسلام کا اعلان کفار کے سامنے ببانگ دہل کرنے والے اور اس کی پاداش میں بے حد تشدد کیے جانے والے ہیں، دنیا جنہیں انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے مقام کا اعلان، دیکھیے صاحب میں بلا تمثیل عرض کروں، کسی کے مقام کا اعلان اگر کوئی انسان کرے، انسان نے انسان کے مقام کا اعلان کیا، لیکن جن کے مقام کا اعلان خود دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ناظرین، کہ جس شخصیت کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لے۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً فقیر، زہد پیشہ، تارک الدنیا، بلکہ آپ زہد و صدق کے سردار تھے، مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے اپنی کوشش سے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو مسلمان کیا۔ آپ عملی طبیعت کے مالک تھے، یعنی پریکٹیکلزم پہ آپ بلیو کیا کرتے تھے، مگر جب نئے مسلمان ہوتے تھے جب نئے مسلمان ہوئے تو زیارت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار رہتے تھے، ہر وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذتوں سے ہر وقت فیضیاب ہونا چاہتے تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ملی تو اسے بسر و چشم قبول کیا اور اسی کام میں دل و جان سے لگ گئے، یعنی اہل صفہ کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ وہ ہیں ناظرین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے۔ آپ فطرتاً ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن ہے، یعنی آپ کی نیچر، آپ کی انسٹنکٹ اسلام ہی کی تھی، بلکہ یوں کہیں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اور اسلام کا جو انسٹنکٹ کوڈ تھا وہ ایک ہی تھا، ہر وہ کام کرتے تھے جسے عقل سلیم تسلیم کرتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہتے تھے، اور مسجد ہی عملی طور پر ان کا گھر تھا۔ سادگی اور قناعت میں آپ کی مثال کوئی نہیں تھی۔ عالم یہ تھا کہ سادگی میں جو بو ذری مشہور ہے ناظرین، وہ دراصل آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کچھ مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دودھ کے لیے، ذرا جملے سنیے گا، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، سواری کے لیے خچر، خدمت کے لیے بیوی ہے، اور ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، جس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے۔ یہ خوف خدا کا عالم، ایسی سادگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، یعنی جو سچوں کے سچے ہیں،
جو سچوں کے سچے ہیں، اگر وہ یہ فرمائے کہ یہ سچے ہیں تو پھر سوچئے ناظرین کہ ان کی سچائی کا عالم کیا ہوگا۔ بس یہ تصور کیجئے کہ جن کو یہ بھی شرف حاصل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کا شرف یعنی جب ان کو عطا کرتے تو سرکار علیہ السلام ان سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے، اور ناز کا انداز ایسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، اور اگر کوئی چیز تقسیم ہونی ہوتی تو آپ سے ابتدا کرتے، اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو آپ کو تلاش کروایا جاتا کہ بو ذر کو لے کے آؤ۔ جب بو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو اس کے بعد آپ تقسیم فرماتے تھے۔ آج ناظرین کرام بس انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ اپنا نام شامل کروائیں گے۔ یہ ذکر ہوتا رہے گا، برکتیں یہاں بھی ملیں گی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ برکتیں آپ کو بھی ملیں گی۔